نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے۔ ہم ایک قابل فخر ورثہ کے مالک ہیں اور ہمارے اسلاف ہمارے لیے روشنی کا ایک مینار ہے جن پر آج بھی ہم فخر کرتے ہیں اور رہتی دنیا تک آنے والے نسلیں بھی فخر کرتی رہیں گی۔ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی پاک ہستی سے لے کر اصحابہ کرام، تبع تابعین، ائمہ کرام، بزرگان دین، اولیاء اعظام اور علماء کرام، یہ سب ہمارے لیے روشنی اور ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے جن سے ہم مستفید ہوتے آئے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ میری آج کی ویڈیو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ایک فکر انگیز، دلچسپ اور علم افروز واقعہ پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلم امہ کی اکثریت امام ابو حنیفہ کے فقہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ انہیں امام اعظم کا نام سے دنیا جانتی ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک ملحد مادہ پرست خلیفہ ہارون رشید کے پاس آیا اور کہا کہ اے امیر المومنین، تیرے علماء مثلا امام ابو حنیفہ نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اس دنیا کا کوئی خالق ضرور ہے۔ ان میں سے جو عالم فاضل ہو اسے یہاں حاضر ہونے کا حکم دیا جائے تاکہ میں آپ کے سامنے اس کے ساتھ بحث کروں اور ثابت کروں کہ دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں۔ کیونکہ امام ابو حنیفہ تمام علماء سے افضل تھے، ہارون رشید نے آپ کے پاس پیغام بھیجا اور کہا کہ اے تمام مسلمانوں کے امام، آپ کو اطلاع ہو کہ ہمارے ہاں ایک مادہ پرست آیا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کائنات کا خالق کوئی نہیں۔ وہ آپ کو مناظرے کی دعوت دیتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا میں ظہر کے بعد آ جاؤں گا۔ خلیفہ کے پیغام بر نے جو کچھ امام صاحب نے فرمایا اس کی اطلاع دے دی۔ خلیفہ نے دوبارہ پیغام بھیجا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور خلیفہ کے پاس آئے۔ ہارون رشید نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو ساتھ لائے اور مقام بلند پر جگہ دی۔ عمرہ اور عروسہ دربار میں جمع ہو گئے۔ ملحد نے کہا اے ابو حنیفہ، آپ نے آنے میں کیوں دیر لگا دی؟ امام صاحب نے جواب دیا مجھے ایک عجیب بات پیش آئی، اس لیے دیر ہو گئی۔ وہ یہ کہ میرا گھر دجلہ کے اس پار میں واقع ہے جہاں میری گزر بسر ہے۔ میں اپنے گھر سے نکلا اور دجلہ کے کنارے آیا تاکہ اسے عبور کروں۔ میں نے دجلہ کے کنارے ایک پرانی اور شکستہ کشتی دیکھی جس کے تختے بکھر چکے تھے۔ جو ہی میری نگاہ اس پر پڑی، تختوں میں اضطراب پیدا ہوا، پھر ان میں حرکت پیدا ہوئی اور اکٹھے ہو گئے۔ ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ پیوست ہو گیا اور بغیر کسی بڑھئی کے سالم کشتی تیار ہو گئی۔ میں اس کشتی پر بیٹھا، پانی کو عبور کیا اور یہاں آ گیا۔ ملحد نے کہا اے تمام رؤوس و عمرا، جو کچھ تمہارا پیشوا اور امام اور تمہارے عہد کا افضل انسان کہہ رہا ہے اسے توجہ سے سنو۔ کیا تم نے اس سے زیادہ جھوٹ بات کبھی سنی ہے؟ شکستہ کشتی بڑھئی کے بغیر کس طرح بن گئی ہے اور بغیر مراح کے کس طرح چل پڑی؟ یہ تو خالص جھوٹ ہے جو تمہارے خالص ترین عالم سے ظاہر ہوا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا اے کافر مطلق، اگر کسی کارندے اور بڑھئی کے بغیر کشتی نہیں بن سکتی، جس طرح ایک کشتی کسی بڑھئی کے بغیر اور کسی ملاح کے بغیر چل نہیں سکتی، اس طرح اس کائنات کا نظام بھی اللہ وحدہ لا شریک کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اگر تیرے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے تو مجھے بتا۔ دربار میں موجود تمام عمرہ اور عروسہ، دیگر تمام حاضرین امام صاحب کا یہ جواب سن کر حیران رہ گئے۔ آنے والا ملحد اور مادہ پرست ایمان تو نہ لایا، کیونکہ اس کے نصیب میں یہ سعادت کہاں سے آتی جب تک اللہ نہ چاہے، لیکن اس کے پاس جواب دینے یا اعتراض کرنے کی کوئی دلیل نہ تھی۔ وہ شرمساری کے ساتھ واپس لوٹا، دربار برخاست ہو گیا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ہیں وہ ہمارے اسلاف، دانائی و فراست سے پر مغز۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وہ آج ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن ان کا علم، ان کی ہدایات ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، میں آج کی ویڈیو یہی ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔
امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے میرے چینل باغ درس کو لائک اور شیئر کرنے میں ہرگز تکلف نہ کریں۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے پھر گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو ملتا رہے اور وہ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ والسلام، اللہ نگہبان۔